اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما وتذکر احداہما الاخری صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ عزیز طلباء اور سوشل میڈیا کے محترم سامعین و ناظرین، تحقیق المسائل کے حوالہ سے آج ہمارا 14واں عنوان یہ ہے کہ کیا عورت ناقص العقل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے حوالہ سے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارا قرآن اور تمہارا نبی عورتوں کی توہین کرتے ہیں، ان کو ناقصات عقل میں شمار کرتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اضحیٰ و فطر الی المصلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ کی طرف نکلے، فمر علی النساء، عورتوں کے پاس سے گزر ہوا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا فإنی اریدکن اکثر اہل النار، کہ صدقہ کرو، میں تم کو جہنم والوں میں زیادہ دیکھتا ہوں۔ فقلنا، عورتیں کہنے لگیں، وبما یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ قالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ، کہ تم لعنت کی کثرت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ اگلے لفظ جو ہیں وہ خاص طور پر وہ لفظ ہیں جن پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، میں نے نہیں دیکھا کہ جو عقل کی بھی ناقص ہیں، دین کی بھی ناقص ہیں، لیکن وہ عقل مند آدمی کی عقل کو لے جاتی ہیں۔ خواتین کہنے لگی، قلنا، خواتین کہنے لگی، وما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ، ہمارے دین اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے اللہ کے رسول، کیا کمی ہے؟ قالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے آدھی نہیں ہے؟ قلنا، وہ کہنے لگی، بلا، کیوں نہیں؟ قالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ مِن نُقْصَانِ عَقْلِهَا، تو یہ عورت
की अकल की कमी है, अकल का नुकसान है। अलैसा इज़ा हाजत लम तुसल्ली व लम तसुम, कैसा नहीं है कि जिस वक्त हैज़ में होती है तो न नमाज पढ़ती है और न ही रोज़ा रखती है। कुलना, ख़वातीन कहने लगी, बला, हाँ क्यों नहीं। काला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़ज़ालिका मिन नुक़सान दीनिहा, ये उसके दीन का नुकसान है, दीन की कमी है। अब यहाँ पर जो है वो एतराज़ किया जाता है कि आयत मुबारका जो है उसके ऊपर भी कहा जाता है कि आयत कह रही है कि मर्द 2 गवाह हों, और अगर 2 मर्द ना मिले तो 1 मर्द और 2 औरतें, तो गोया कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर बनाई गई है। और फिर साथ वजह ये बताई गई है कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। फिर मज़ीद जो शहादत के मरातब हैं उनको भी पेश किया जाता है। इस बात ज़िना के लिए अहनाफ के नज़दीक 4 मर्द गवाह और औरत की गवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अहनाफ के नज़दीक हुदूदो क़िसास के मामला में 2 मर्द गवाह चाहिए हैं, वहाँ पर भी औरत की गवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दीगर हुकूक के मामले में, माली और गैर माली मामलात में अहनाफ के नज़दीक 2 मर्द हों या 1 मर्द और 2 औरतें हों, और वो भी इस अंदाज में कि अगर 2 मर्द मौजूद हैं तो फिर औरतों को गवाह नहीं बनाना बल्कि 2 मर्दों को ही बनाना है। और अगर 2 मर्द नहीं मिलते तो फिर भी 1 तो मर्द होना चाहिए, दूसरे मर्द की जगह 2 औरतें हो जाएं। और अगर ये कहें कि दोनों मर्दों की बजाय 4 औरतें, तो इसको भी अहनाफ नहीं मानते। ये कहते हैं कि नहीं, 1 मर्द तो फिर भी ज़रूर होना चाहिए और साथ 2 औरतें होनी चाहिए। तो ये अहनाफ ने जो मरातब बताए हैं शहादत के, तो इनके अंदर बड़ा वाज़े तौर पर औरत को पीछे किया गया है। ज़िना और दीगर हुदूदों के साथ में औरत की गवाही को बिल्कुल ही कबूल नहीं किया गया, और मामलात के अंदर भी उसकी गवाही को आधा रखा गया है। तो ये बहरहाल एक एतराज़ किया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा मुसलमानों का दावा तो ये है कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, के हुकूक के अंदर जो है वो बराबरी होती है। तो ये बराबरी कहाँ गई यहाँ पर? तो अज़ीज़ तलबा, ये एतराज़ है कि जिसकी तरफ अब हम उसके जवाब की तरफ आ रहे हैं। ठीक है कि हदीस मुबारक में बाकायदा नाक़िसात अक़ल का लफ्ज़ आया है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एतराज़ करने से पहले थोड़ा कुरान और हदीस को समझने की ज़रूरत होती है, और अगर समझ लिया जाए तो फिर तो एतराज़ की जगह ही कोई नहीं रहती। बज़ाहिर तो एतराज़ बड़ा मज़बूत है, आयत मुबारका के हवाला से भी, हदीस के हवाला से भी, अहनाफ के नज़दीक शहादत के मरातब के हवाला से भी। असल में जो एतराज़ करने वाले हैं वो यहाँ पर ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि नाक़िसातुल अक़ल से मुराद बेवकूफ़ है, और ख़वातीन की ये तौहीन की गई है कि उनको बेवकूफ़ कहा गया है। मजमूई तौर पर उनके साथ ये एक जो है वो ज़्यादती की गई है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नाक़िसात अक़ल से यहाँ पर मुराद बेवकूफ़ नहीं है। आयत मुबारका के अंदर एक इशारा भी इस पर मौजूद है, अगर एक भूल जाती है तो दूसरी याद करवा दे।
تو یہاں پر جو ہے وہ یادداشت میں کمی ہونا وہ اور چیز ہے اور بیوقوف ہونا اور چیز ہے. تو یہاں معاملہ یادداشت کے حوالہ سے ہے، بیوقوفی کے حوالہ سے نہیں ہے. لیکن اعتراض پھر ہو جائے گا کہ جی آپ کو کس نے کہا کہ عورتوں کی یادداشت کم ہوتی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہادت معاملات کی ہے، اور یہاں جو یادداشت کی کمی کا اشارہ کیا گیا ہے تو وہ صرف معاملات کی شہادت کے حوالہ سے کیا گیا ہے. یہ اس حوالہ سے نہیں کہ ہر معاملہ میں عورت کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. اصل میں ایک فطری چیز ہے کہ جس طرف ذہنی میلان ہوتا ہے نا اس طرف یادداشت تیز ہوتی ہے، اور جس طرف ذہنی میلان اتنا نہیں ہوتا تو اس طرف یادداشت بھی اتنی تیز نہیں ہوتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ مسائل کے حوالہ سے الحمدللہ شاید بہت کم ہی کبھی مجھے کوئی بھول ہوئی ہے، لیکن ویسے گھر سے بازار جاؤں تو کئی دفعہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کیا لینے کے لیے آیا تھا، کیا کیا چیزیں لینی تھی. اس کے لیے باقاعدہ مجھے لکھ کے لے جانی پڑتی ہے، اور اس معاملہ میں میری یادداشت بہت کمزور ہے. حتیٰ کہ کئی دفعہ یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اور اگر کھایا ہے تو کیا کھایا ہے. تو یہ تو بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کھایا ہے. تو جس طرف ذہنی میلان اتنا نہیں ہوتا اس طرف یادداشت کمزور ہوتی ہے. خواتین کا جو ذہنی میلان ہوتا ہے نا وہ زیادہ بننے سنورنے کی طرف، وہ زیادہ آرائش کی طرف ہوتا ہے، لباس کی طرف ہوتا ہے، زینت کی طرف ہوتا ہے. تو اس معاملہ میں ان کی یادداشت کمال کی ہوتی ہے. آپ مرد جو ہیں، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ فلاں موقع پر آپ نے کون سا سوٹ پہنا تھا، آپ کو شاید ہی ہے کہ یاد آئے. لیکن خواتین سے ساتھ رہنے کا بھی کسی تقریب کا پوچھے کہ تو نے کون سا پہنا تھا، اور صرف تو نے کیا، تیری فلاں سہیلی نے کون سا پہنا تھا، فلاں سہیلی نے، وہ سب کے بتائے گی. مردوں کو زیادہ سوٹ سلوانے کی طرف اتنا رجحان اس لیے بھی نہیں ہوتا، ایک باری پایا ہے تو دوسری باری بھی پا لیا تو تیسری باری بھی پا لیا تو کوئی فرق نہیں پہنتا. لیکن خواتین کو یاد ہوتا ہے نہیں یہ تو میں نے فلاں جگہ تو پایا سی، ہوں نہیں پانا، ہوں اتنے بھی وہ بھی عورتیں آئی ہونی، یعنی ان کو بھی یاد ہونا ہے، ان کو بھی یاد ہونا ہے کہ وہ پایا سی. ان کا رجحان ادھر ہے نا، تو ادھر ان کی یادداشت بڑی کمال کی ہوتی ہے. اللہ اللہ زیور کی طرف رجحان ہے تو ان کو یاد ہوگا کہ کس کلر کا جو ہے وہ نگ تھے، کس کلر کے جو ہے نا وہ کون سا ڈیزائن تھا. ڈیزائن کو جو ہے نا وہ اس سے ملتا جلتا ڈیزائن بھی لا کے سامنے کیا جائے نا، یہ والا تھا یا یہ والا، تو اس پہچان لگی نہیں یہ والا تھا یہ والا نہیں. حالانکہ بظاہر ملتا جلتا ساروں مردوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ نہیں فرق کی اسی فرق پہ غور کرتے رہیں گے کہ کوئی فرق ہے بھی ہے کہ نہیں. لیکن وہ فوراً پہچان جائیں گی کہ نہیں یہ والا نہیں پہنا تھا، یہ والا پہنا تھا. تو باقی یہ جو معاملات ہیں کہ مثال کے طور پر لین دین کے معاملات ہیں، وہاں پر یہ شہادت ہے کہ اگر ایک مرد، دو مردوں کی شہادت لو، یا اگر دو مرد نہیں ملتے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت لو. تو یہاں ان کا میلان نہیں ہے. جب ان کا میلان نہیں ہے تو اس معاملہ میں ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. ان کو معاملے کی ساری صورتحال جو ہے وہ پوری تفصیلات کے ساتھ وہ یاد نہیں رہتی ہے، ان کا ادھر رجحان ہی نہیں ہے. تو صرف اتنی سی بات ہے. اللہ اللہ. اب یہ جو شہادت کا معاملہ ہے تو یہاں پر بعض اوقات تو یہ ہے کہ صرف عورت ہی کی شہادت قابل قبول ہے، مرد کی شہادت سرے سے قابل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر عورتوں کے عیوب کے حوالہ سے اگر گواہی طلب کرنی ہے
تو کہ کیا اس عورت میں یہ عیب ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے صرف عورت کی شہادت، دو عورتوں کی اور دو نمی اکثر ہیں تو ایک کی بھی بعض اوقات قبول ہو جاتی ہے، صرف عورت کی شہادت وہاں پر چلے گی، مرد 10 بھی شہادت دے رہے ہیں نہیں چلے گی۔ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، اس کی شہادت کے لیے عورت کی شہادت چلے گی، مرد جتنے مرضی شہادت دیتے ہیں نہیں چلے گی۔ تو کیا اب یہاں پر مردوں کو بھی جو ہے وہ ناقص عقل جو ہے وہ بیوقوف کے معنی میں جو ہے وہ لے لیا گیا؟ نہیں، ان سے معاملہ متعلق نہیں ہے۔ تو جس سے متعلق ہوتا ہے اس کی یادداشت اس کی طرف تیز ہوتی ہے، صرف اتنا سا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ۔ باقی رہی بات کہ حد زنا میں صرف 4 مردوں کی ہی گواہی وہ قابل قبول ہے، عورت کی گواہی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، یا دیگر حدود جو ہیں اور قصاص کا جو معاملہ ہے تو وہاں پر 2 مردوں کی ہی گواہی چاہیے ہے، عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو وہاں پر یادداشت کی کمزوری کا معاملہ نہیں ہے، اس کی وجہ اور ہے۔ یہ جو یادداشت کی کمزوری والا جو فرمایا گیا ہے نا، یہ صرف اسی ایک معاملے میں کہ جو مالی معاملات، لین دین کے معاملات وغیرہ یا نکاح وغیرہ کے ان معاملات کے اندر ہے۔ باقی حدود و قصاص وغیرہ میں، اب مثال کے طور پر ایک عورت نے زنا کرتے کسی کو دیکھا ہے، اس کو تو کبھی بھی نہیں بھولے گا، ساری زندگی نہیں اس کو بھولے گا، وہاں پر اس کی یادداشت کمزور نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کرتے دیکھا ہے، کسی نے چوری کرتے دیکھا ہے، کسی نے ڈکیتی کرتے دیکھا ہے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے وہ، تو وہاں پر معاملہ ناقصات عقل والا ہے ہی نہیں، وہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عورت جسمانی لحاظ سے فطری طور پر کمزور ہے۔ جب یہ فطری طور پر کمزور ہے تو یہ جو حدود اور قصاص والے معاملے ہوتے ہیں نا، تو یہ تو جھگڑوں کے معاملے ہوتے ہیں، اور وہ جو جسمانی طور پر کمزور ہے، اگر وہ ان جھگڑوں میں پڑے، مخالف جو ہیں وہ کوئی بھی اس کے ساتھ اقدام ایسا کر سکتے ہیں کہ جس میں وہ اپنا تحفظ بھی نہ کر سکے، تو یہاں پر دشمنیوں سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے وہ گواہی اس کی قبول نہیں کی گئی، تو یہ تو اس کے اوپر احسان کیا گیا ہے کہ اس کو دشمنیوں سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ حدود و قصاص کے معاملہ میں اگر وہ گواہی دیتی ہے تو اس کے اوپر پریشرائز بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو دبایا جا سکتا ہے، اور دبا کے غلط شہادت اس سے لی جا سکتی ہے، جبکہ مرد کو دبانا اتنا آسان نہیں ہوگا، عورت کو دبانا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو وہاں پر ایک تو یہ کہ خود قانون شہادت کے لیے کہ قانون شہادت میں صحیح شہادت دی جا سکے، ایک تو قانون شہادت کے تحفظ کے لیے کہ وہ کمزور ہے، وہ پریشرائزڈ ہو سکتی ہے اور دباؤ میں آ کے غلط شہادت دے سکتی ہے، تو ایک تو قانون شہادت کے تحفظ کے لیے، اور ایک خود اس عورت کے اپنے تحفظ کے لیے اس کو جو ہے وہ گواہی کو قبول نہیں کیا جا رہا، تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی دشمنیوں میں نہ آ جائے وہ۔ اللہ اللہ۔ اب جس حدیث مبارکہ کو آخری بات جو ہے وہ اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، جس حدیث مبارکہ کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عورتوں کو بیوقوف کہا جا رہا ہے اس حدیث میں، معاذ اللہ، تو اس میں عورتوں کی ایک بہت بڑی ذہنی صلاحیت کا اعتراف موجود ہے باقاعدہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہیں تو ناقصات عقل، اور ناقصات عقل کس حوالے سے وہ میں واضح کر چکا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایسے کوئی ناقصات عقل ہوتے ہوئے اچھے بھلے عقل مند بندے کی عقل کو بھی لے جائیں، یعنی جس کو پنجابی کہتے ہیں مردوں بھی چار لینیاں نے چنگی طرح اگے لا لینیاں نے، انہوں نے انگلیاں تے نچا لینیاں نے، تو یہ تو ان کی ذہنی صلاحیت کا اعتراف ہے نا اچھی طرح، تو ان کو صرف ناقصات عقل نہیں کہا گیا اسی حدیث میں، اسی حدیث کے اندر ان کی ذہنی صلاحیت کا اعتراف کیا گیا ہے، تو اس لیے بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دینا تو یہ انتہائی غلط ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی کوئی کمزوریاں موجود نہیں ہیں،
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल